الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ فیل جو 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی مختصر تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ 5 آیات پر مشتمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 دور ہیں، 2 زمانے ہیں، ایک کو مدنی زمانہ کہتے ہیں اور ایک کو مکی زمانہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، وحی کا آغاز ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اس کے بعد آپ حیات رہے اس ظاہری دنیا میں 63 سال کی عمر۔ 23 سالہ زندگی ہے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد۔ اب اس 23 سالہ زندگی میں پہلا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ اس دور میں جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی کہتے ہیں، اور وہ صورتیں، وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے سفر کا آغاز ہوا، تو اس آیت کو، ان آیات کو، ان صورتوں کو مدنی صورتیں، مدنی آیات کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ فیل ہے، یہ مکی صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے۔ یمن کا ایک حاکم ابرہہ، اس نے دیکھا کہ یمن کے لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑی ہی رغبت کے ساتھ مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ مشرک تھے، لیکن اپنے آپ کو دین ابراہیم پر قائم سمجھتے تھے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے بڑے شوق سے جایا کرتے تھے، اگرچہ وہاں پر بت پرستی اپنے عروج پر تھی، اور بڑی عقیدت، بڑے احترام، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یمن کے لوگ بھی مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ اور جو ابرہہ تھا، جو یمن کا حاکم تھا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے چاہا کہ یمن کے لوگوں کے دلوں کو، ان کے شوق اور ذوق کو، اس علاقے میں کوئی ایسا عبادت خانہ بنا لیا جائے، خوبصورت، عالی شان، بہترین قسم کا، تاکہ لوگ جو ادھر جاتے ہیں ادھر نہ جائیں، ادھر ہی رہ جائیں۔ مگر اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ وہ تو بیت اللہ ہے، اولا بیتم وضع للناس ہے، پہلا گھر ہے اللہ کا بنایا ہوا، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ تو اس شوق اور ذوق اور عقیدت اور محبت میں جاتے ہیں، تو جتنا مرضی عالی شان، خوبصورت، بہترین عبادت خانہ قائم کر لے، اس طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے یمن کے صدر مقام صنعاء
آج بھی یمن ایک ملک ہے، اس کا صدر مقام یہی شہر ہے، وہاں پر ایک بہترین عبادت خانہ قائم کیا جس کا نام اس نے رکھا کلیس۔ خوبصورت، بہترین، شاندار قسم کا تعمیر کیا اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اشتہار بازی بھی کی جو زمانے میں ہو سکتی تھی کہ جناب دیکھیں تم اس چار دیواری کی، وہ کالے پتھروں کی، جہاں پہ کوئی شہر بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہیں، ادھر جا کے تم عبادت کرتے ہو، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہیں پر انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آئی، بالفاظ دیگر ان کو ہضم نہیں ہوئی، تو ایک شخص نے وہاں پر اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں پاخانہ کر دیا، گندگی پھیلا دی۔ یہ خبر جب ابرہہ کو پہنچی تو اس نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ تو میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کی توہین ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوگا، اس نے غصہ کیا، ناپسند کیا کہ ان لوگوں نے میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کی بے حرمتی کی ہے۔ دوسرا کام ہوا نہیں، ہو گیا، یعنی کہ وہ ارادہ نہیں تھا۔ وہاں پہ اسی عرب کے لوگ، یمن کے لوگ اپنا کھانا وغیرہ پکا رہے تھے، ہوا چلی، چنگاری اٹھی، اس عبادت خانے کو آگ لگ گئی۔ اب ابرہہ کے ذہن میں پہلا واقعہ بھی تھا جو اس نے گندگی کسی بندے نے پھیلا دی تھی، بنو کنانہ کا وہ شخص تھا جس نے یہ گندگی پھیلائی تھی، اب یہ آگ بھی لگ گئی۔ اب اس کے دل اور دماغ میں خانہ کعبہ کی نفرت مزید بڑھ گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو منہدم کر دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بڑا شاندار اس نے لشکر تیار کیا اور چل پڑا۔ راستے میں چند عرب قبائل نے مزاحمت بھی کی، لیکن اس کا لشکر بڑا لمبا چوڑا تھا اور خصوصی 12 ہاتھی اس میں شامل تھے، اور ان میں ایک بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی اس لشکر کا ہاتھیوں کا سردار تھا۔ چل پڑے، راستے میں جون جون سا قبیلہ آیا، اس نے اس کو شکست دیتی گئی، یہاں تک کہ یہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ سے کوئی شہر سے باہر 4-5 کلومیٹر۔ مکہ مکرمہ میں ایک کوہرام مچ گیا کہ جناب یہ شخص آ گیا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت سردار تھے حضرت جناب عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، کہ جی ان کو بلا لیا گیا، ان کو پیغام دیا گیا جی آپ ملیں آ کے ابرہہ سے، جو وادی محصر میں جو شہر سے 3-4 کلومیٹر دور تھی، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ جناب عبد المطلب وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب ابرہہ نے جناب عبد المطلب کو دیکھا تو بڑے لمبے چوڑے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور قریش کے سردار بھی تھے۔ وہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے آیا، اپنے ساتھ فرش پہ بٹھایا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کہا میں تو اس ارادے سے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا بھئی تیرا جو بھی ارادہ کر لے، تیرے لوگوں نے، لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، وہ واپس کر دیں۔ 200 اونٹ ہے تیرے لشکر والوں نے پکڑ لی ہیں، اپنے قبضے میں لے لی ہیں، مجھے وہ واپس کر دے۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، آپ نے کس طرح کی بات کی ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت کا کچھ کریں، آپ اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑا تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود فکر کر لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بلکہ ابرہہ نے تکبر میں یہ بات کہی کہ اب خانہ کعبہ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، تمہارا خدا بھی نہیں بچا سکے گا۔ انہوں نے کہا بھی رب جانے
رب کا گھر جانے، مجھے میرے اونٹ دو، میں تو جاؤں۔ اپنے اونٹ لیے واپس شہر میں پہنچے، ساری بستی میں اعلان کروا دیا شہر خالی کر دو بھائی، یعنی کہ ارد گرد پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، وہ آئیں گے، جو کرنا ہوگا تباہی شباہی مچانی ہوگی مچا لیں گے، ہم تو اپنی جانوں کو بچائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے یقیناً جناب عبد المطلب کے دل میں ڈالی ہوں گی کہ بھی ہم جانے، ہمارا گھر جانے، آپ اپنا مال اسباب اٹھائیں اور شہر سے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ نکل گئے۔ ابرہہ کا جو بڑا ہاتھی محمود تھا نا، جب یہ وہاں سے چلنے لگے نا، اس ہاتھی نے مکہ مکرمہ کی طرف آنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ اس طرف چلاتے تھے، وہ چلتا ہی نہیں تھا، وہیں پر رک جاتا تھا۔ بڑے بڑے وہ ہاتھیوں کو ہنکانے والے آئے کہ یہ چل پڑے، وہ نہیں، اس کو جب پچھلی دوسری طرف موڑتے تھے، تیسری طرف موڑتے تھے، مڑ جاتا، چل پڑتا تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ کی طرف منہ پھیرتے تھے وہ ادھر ہی رک جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہاں پر آپ کی اونٹنی نے بھی آگے جانے سے انکار کر دیا تھا، وہیں پہ رک گئی تھی، ٹک گئی تھی وہیں پہ۔ بڑا اس کو کوشش کی گئی کہ چلے، تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اس کا مفہوم تھا، اس اونٹنی کو اسی رب نے روک دیا ہے جس ہاتھی کو اس رب نے روکا تھا۔ آپ نے وہیں پہ پڑاؤ ڈالا، وہیں پہ مذاکرات ہوئے، پھر مسلمان بغیر عمرے کے واپس چلے گئے، اگلے سال آ کے عمرہ قضا کیا تھا۔ بہرحال یہ لشکر جب شہر میں داخل ہو رہا ہے، اپنے وہ محمود نہیں آیا، وہ اونٹ جو بڑا تھا، ہاتھی تھا بڑا، وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آگے، باقی سارا لشکر چل پڑا۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی، جو اڑتے ہوئے آئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کینکر تھے، ایک چونچ میں، 2 ان کے پاؤں میں، انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، بالکل چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے بھی چھوٹے۔ ان کو صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے یہ کینکر پھینکنے اور واپس مڑ کے چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کینکروں میں وہ طاقت رکھی اور پھر ہوا چلا دی، جس کی وجہ سے وہ کینکر جب اس لشکریوں پہ گرے، جب وہ جانوروں پہ گرتے تھے، سر سے گرا ہوا دوسری طرف سے نکلتا تھا، جہاں پہ کینکر لگتا تھا چیر کے پورے جسم کو دوسری طرف سے نکلتا تھا۔ آن کی آن اس لشکر میں ایسی بگدڑ مچی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جو اس کینکر کے نیچے آیا وہ ہلاک ہو گیا اور ملیا میٹ ہو گیا۔ ابرا جان بچا کے یہاں سے واپس مڑا، کو دوسری طرف سے نکلتا تھا۔ آن کی آن اس لشکر میں ایسی بگدڑ مچی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جو اس کینکر کے نیچے آیا وہ ہلاک ہو گیا اور ملیا میٹ ہو گیا۔ ابرا جان بچا کے یہاں سے واپس مڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا، حتیٰ کہ وہ اس طرح سے مارا کہ اس کو خارش پڑ گئی۔ وہ ایسے کرتے تھے انگلی اتر جاتی تھی، ایسے کرتے تھے ہاتھ اتر جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ پورا جسم اس کا ایسی وہ اپنے علاقے میں جا کے مرا ہے۔ باقی جو یہاں پہ قابو آیا، یہاں پر اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میرے سامنے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، خلاصہ فرماتے ہیں اس سورہ کا کیا ہے، جو اللہ کے شعائر کی توہین کرتا ہے اس پر دائمی ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی۔ جتنے بھی شعائر اللہ ہیں ان کی ہمیں کسی طور پر بھی اہانت اور توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے شخص کو دنیا و آخرت میں اس پر ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شاعر اللہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ داڑھی شاعر اللہ ہے، تمام سنت مبارکہ شاعر اللہ ہیں، قرآن مجید شاعر اللہ ہے، قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے۔ ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ابرہہ نے کیا، اس نے تو ایک عظیم اللہ کے شاعر کی توہین کی، اللہ نے اتنی بڑی سزا اس پر مسلط کر دی، وہ سارا لشکر ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش کب آیا؟ مورخین بیان کرتے ہیں کہ
کہ یہ واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ 50-55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ تھا، پھر سفر کا مہینہ آیا، اور 12 ربیع الاول یا جو بھی تاریخ ہے، 8 ہو 9 ہو 12 ہو، ہمارے لیے تاریخوں میں کچھ نہیں، ہمارے لیے وہ عظیم الشان ہستی کا دنیا میں آنا سب کچھ ہے۔ تو آپ کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے یہ 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمہید بھی کہا جاتا ہے، آمد کی تمہید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے جو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنے وسعت علم یا اپنے کم علم کی بنیاد میں میں نے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ واقعہ، یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنا مشہور واقعہ تھا کہ ہر ایک وہ تو ویکھیا نہیں کی ہوئے ہے، حالانکہ بعض اوقات کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ اس سے ایسے ہی سوال کرتے ہیں اور تو نے دیکھا نہیں کیا ہوا؟ ہاں کہنا ہاں منو پتہ ہے۔ تو یہ اتنا مشہور واقعہ تھا عرب کے اندر، اور پھر عرب کی داڑس مزید بیٹھ گئی دنیا پر، کیونکہ آپ ایک اور ذہن میں رکھیں بات کہ یہ جو علاقہ تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، یہ سارا، یہاں پر کسی کی حکومت نہیں تھی، یہاں پہ قبائلی نظام تھا۔ ہاں اس سارے علاقے میں جو قبیلہ قریش تھا نا، ان کی ڈاک تھی، لوگ ان کی بات کو اتھارٹی سمجھتے تھے، باقاعدہ یہاں پہ کوئی حکومت نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد عرب والوں کی مزید داڑس بن گئی کہ بھئی ان سے پنگا نہ لینا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟ جو وہ چڑھ دوڑے تھے، جو وہ حملہ کر رہے تھے، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ ایسا ہی ہوا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ رب العزت نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے، یعنی ایک چونچ میں تھا، دو ان کے پاؤں میں تھے، انہوں نے جب ان پہ پھینکے تو اللہ رب العزت نے اس کینکروں میں، اللہ کی قدرت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کا ملیا میٹ ہونا کیسا تھا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو ایسا چھوڑ دیا جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ ایسے سمجھیں جیسے ہم کوئی نوالا چبائیں اور اس کو باہر نکالیں تو بالکل نوالے کی اپنی اصلی شکل برقرار ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لشکریوں کا یہ حال کیا جو شاعر اللہ کعبۃ اللہ کی توہین کے لیے چلے تھے، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہم سب پہ کرم فضل رحم فرما، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں قرآن اور نبی علیہ السلام کے اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔